اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک اور اصطلاح پہ بات کریں گے اور وہ ہے ایمان۔ اس کا روٹ ورڈ الف میم اور نون ہے، اور اس روٹ ورڈ سے قرآن مجید میں یہ لفظ 879 مرتبہ استعمال ہوا ہے یہ لفظ، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ ہم نے کفر پہ بات کی تھی دوسرے لیکچر میں، اور پھر کفر کے بالمقابل ہم نے شکر پہ تفصیل سے گفتگو کی تھی، کیونکہ کفر کا جو قرآن پاک میں جو اس کا استعمال ہے وہ ایک ناشکری کے معنی میں ہے اس کا استعمال، اور بہت زیادہ ہے، تو اس لیے ہم نے اس پہ بات کی۔ تو آج میں نے یہ چاہا کہ آج ہم لفظ ایمان پہ گفتگو کریں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم اس کے لغوی معنی کو دیکھیں گے، اور پھر ہم ایمان حقیقی اور ایمان قانونی پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد ایمان اور عمل صالح پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ ایمان اور اسلام کے اندر جو ایک فرق کیا جاتا ہے یا مسلم اور مومن میں، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اور پھر ایمان یا عقائد کی جو اہمیت ہے اس پہ بات کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اجزائے ایمان اور عمل صالح اور جو گروپ سے وابستگی کا جو تصور ہے اس پہ بات کریں گے آج، اور پھر اس کے بعد ہم مومن، مسلم یا متقی، عباد الرحمن، مسلین یعنی وہ جو تسلیم کرنے والے لوگ ہیں، کفر کے مقابلے پہ جو لوگ ہیں، ان کی صفات کے لیے قرآن نے مختلف الفاظ ان کے لیے استعمال کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ہم اس کو مسلم بھی کہہ سکتے ہیں، مومن بھی کہہ سکتے ہیں، متقی بھی کہہ سکتے ہیں، مسلین بھی اس کے لیے استعمال ہوا ہے، مخبتین کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ تو یہ جو سارے الفاظ ہیں یعنی مومن کی شخصیت، تو وہ جو مومن ہے اس کی شخصیت میں کون سی مثبت قدریں یا اقدار اس کے اندر موجود ہونے چاہیے یا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مومن بنتا ہے، اور اس کے بالمقابل ایسی منفی صفات یا منفی اقدار جس سے اس مومن کی شخصیت جو ہے اس کے اندر وہ منفی صفات یا منفی اقدار اس کے اندر نہیں پائے جاتے، تو جس کو ہم نفس یا خودی کی تعمیر کہتے ہیں، یا اس کی تعمیر شدہ جو شخصیت ہے انسان کی، تو اس پہ ہم آج گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اس کے لغوی معنی پہ تمام اہل لغت نے اس کے 2-3 معنی دیے ہیں بنیادی، الف میم نون۔ اس کا بنیادی معنی ہے نفس کا، دل کا اطمینان کی حالت میں ہونا اور خوف کا نہ ہونا، اور لفظ امانت بھی اسی سے ہے، جس کے اندر ہم جب کوئی کسی کو امین سمجھتے ہیں، قابل بھروسہ سمجھتے ہیں، قابل اعتماد سمجھتے ہیں، اس سے ہمیں خوف نہیں ہوتا، اور ہم اپنے دل میں اس کے لیے ایک اطمینان محسوس کرتے ہیں، تو پھر ہم اس کو کوئی اپنا راز ہو یا اپنی کوئی اور چیز ہو، ہم اس کو بطور امانت اس کو سپرد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نفس کا اطمینان کی حالت میں ہونا اور خوف کا نہ ہونا، یا خوف اگر ہو تو اس کا زائل ہو جانا، اسی سے یہ آمنہ بنا ہے، باب افعال جس کو کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ امن اور سکون دینا کسی کو، ٹھیک ہے۔ الف میم نون امنہ یا خود سکون کی حالت میں ہونا، اور نفس کا خوف کا شکار نہ ہونا، اور یہ جب آمنہ آئے گا تو کسی اور کو، دوسروں کو امن دینا، دوسروں کو سکون دینا، ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہوگا۔ اور اسی سے پھر یہ لفظ تصدیق کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جو کہ تکذیب کا بالکل مقابل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس تصدیق میں اس طرح سے کسی چیز کی بات کی تصدیق کرنا کہ اس کے ساتھ آپ کے اندر اس بات کو ماننے کا اور اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے، تو پھر یہ وہ ایمان ہے جس کو ہم بات کرتے ہیں، جو کفر کے بالمقابل استعمال ہوا ہے۔ کفر کیا ہے؟ انکار کرنا، سچائی کو ملنے کے بعد، سمجھ میں آنے کے بعد اس کا انکار، ٹھیک ہے، اس کو چھپا دینا، اپنے آپ سے اس کو پردے میں ڈال دینا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے مقابلے پہ ایمان کیا ہوگا کہ جب سچائی اور حقیقت آپ کو سمجھ میں آ جائے تو اس حقیقت اور اس سچائی کی تصدیق کرنا، اور اس نیت سے اس کو قبول کرنا اور تصدیق کرنا کہ ہم اپنی شخصیت کو اس کے مطابق اس کی تعمیر کریں گے، اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دیں گے۔ پھر اسی سے وہ جو 3 ایمان کے لیے ہمارے ہاں بات کرتے ہیں کہ یعنی تصدیق بالقلب، دل سے اس کی تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور اپنے جوارح سے، اپنے اعضاء سے
وہ اقرار اور جو دل پہ جو یقین ہے اس کے مطابق اپنے آپ عمل کرنا، اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا، تو یہ اس کے 3 اجزاء ہو جاتے ہیں۔ عربی زبان میں ناقتن، امون یا ابونتن اس اونٹ یا اونٹنی کو کہا جاتا تھا جو سفر پہ لے جاتے ہوئے جس پہ آپ کو بھروسہ ہو، ٹھیک ہے، اس کی صحت ٹھیک ہو، فربا ہو، طاقتور ہو، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے لمبے سفر پہ جانا ہے تو یہ ہمیں راستے میں دھوکہ نہیں دے گی یہ اونٹنی، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا، تو اس سے یعنی قابل بھروسہ ہونا، ٹھیک ہے۔ اور ابن فارس نے بھی اس کے یہی دونوں معنی لکھے ہیں کہ سکون قلب اور تصدیق کرنا، تو اس مفہوم میں ہمارے ہاں یعنی یہ لفظ عربی میں مستعمل ہے۔ قرآن پاک کے اندر لفظ ایمان یا لفظ امن کی یہ سارے معنی موجود ہے، تو صدق، اعتماد، بھروسہ، پختہ یقین، دل سے کسی چیز کو ماننا، ٹھیک ہے، یہ سارے اس لفظ کے مفاہیم کے اندر شامل ہے۔ قرآن پاک میں اگر ہم دیکھیں جو آیتیں اس حوالے سے موجود ہیں، یعنی ایمان اور عمل، ایمان سے متعلقہ جو آیات ہے اس کے اندر سے میں کچھ آیتیں آپ کے سامنے ایسی رکھوں گا جس میں سے لفظ ایمان کے کچھ ان معنوں پر روشنی پڑتی ہے جس کا قرآن مجید میں بیان ہے، یا جو ہم نے ابھی لغوی طور پر جو معنی دیکھے ہیں۔ مثال کے طور پر بھروسہ اور اعتماد کے معنی میں لفظ ایمان آتا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 17 میں ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 64، قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب ان کے بچوں نے کہا کہ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ روانہ کیا جائے، تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کیا میں تم پر اسی طرح بھروسہ اور اعتماد کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی پر اعتبار کیا تھا۔ تو یہاں پر جو لفظ استعمال ہے آمنکم، ٹھیک ہے، یہ وہی ایمان والے لفظ ہے، تو یہاں پر یہ بھروسہ اور اعتماد کے مفہوم میں ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 17 میں ہے اسی صورت کی، یوسف کی، قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا۔ تو یہاں پر وہ یہ کہہ رہے کہ ہم نے یوسف جو ہمارے ساتھ واپس نہیں آ سکتا تو اس کو بھیڑیا کھا گئی ہے، اور ہم اس کے ثبوت کے طور اس کے کپڑا بھی لے کر آئے، لیکن وما انت بمؤمن لنا، اپنے والد یعنی حضرت یعقوب سے وہ بچے کہہ رہے کہ آپ ہم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر ایمان کا مطلب بھروسہ کرنے والا، آپ ہم پہ اعتماد نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، آپ ہماری، اور یہ تصدیق کے معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو خبر آپ کو دے رہے ہیں اس خبر کی آپ تصدیق نہیں کریں گے۔ تو اس طرح سے اور بھی بہت ساری آیات ہیں جس میں لفظ ایمان جو ہے وہ تصدیق یا اس مفہوم میں استعمال ہے۔ اسی طرح بے خوف ہونا، پرامن ہونا اور مطمئن ہونا، اس مفہوم میں بھی قرآن پاک میں آیت ہے، جیسے اف امنا اہل القریٰ، ٹھیک ہے، تو کیا اہل قریٰ بستیوں والے وہ پرسکون ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں، کیا وہ پرامن ہو چکے ہیں کہ اللہ ان کو نہیں پکڑے گا۔ اسی طرح لفظ ایمان جو ہے وہ تصدیق یا ایمان لانے کے مفہوم میں، جس کو ہم کفر کے مقابلے پہ استعمال کرتے ہیں، تو اس میں بھی یہ بہت زیادہ استعمال ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ لفظ ایمان کسی عقیدے کو، کسی نظریے کو، کسی سچائی کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ ماننے کے مفہوم میں مثبت اور منفی دونوں معنوں میں استعمال ہے۔ مثال کے طور پر سورہ یونس کی آیت نمبر 90 ہے، 19، اس کے اندر ہے کہ وہ جب بنی اسرائیل کو ہم نے اس دریا کو پار کرانا شروع کیا تو اس موقع پہ فرعون نے کہا جب اس کو موت آئی اور غرق ہونے لگا، آمنت لہو، یعنی اب وہاں پر وہ جو کہہ رہے ہیں میں ایمان لایا ہوں، تو یہاں پر ایمان سے مراد تصدیق کرنا اور باقاعدہ اس کو حضرت موسیٰ کی نبوت پہ ایمان لانے کے مفہوم میں کفر کے مقابلے پہ۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں لتؤمنن بہ، ٹھیک ہے، اللہ نے تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب بھی تمہاری موجودگی میں کوئی نبی آئے، اور اکثر مفسرین کا ذکر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ بھی نکل سکتا ہے کہ کسی بھی نبی کی موجودگی میں جب کوئی اور نبی آ جائے، جیسے عام طور پر ہوتا تھا بنی اسرائیل میں، تو اللہ نے یہ کہا کہ پھر تم نے اس پہ ایمان لے کر آنا، یہ نہیں کہ تم ایک دوسرے کی مخالفتیں کرو۔ تو یہاں پر بھی لتؤمنن جو ہے وہ ایمان لانے کے مفہوم میں ہے۔ اسی طرح سورہ النساء کی آیت نمبر 51 ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کی طرف جو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ ایمان رکھتے ہیں
بتوں پر اور طاغوت پر، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جبت اور طاغوت کے اوپر جو ان کا اعتقاد تھا، جو اس کی وہ تصدیق کرتے تھے، جس کو وہ مانتے تھے، تو اس کو بھی قرآن نے یہاں پر ایمان سے، یعنی باطل کے اوپر بھی ایمان کی جو پختگی انسان کو ہوتی ہے، یا جو اس کو انسان مانتا ہے اپنے دل سے، تو اس کے لیے بھی لفظ ایمان کا استعمال ہو. تو ایمان کے جو لغوی معنی میں نے آپ کو بتائے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی کچھ آیات سے 2-3 معنوں کا میں نے اس بات کرنے کی کوشش کی کہ قرآن میں یہ لفظ ان معنوں میں مستعمل ہے. ہمارا جو زیر جو بحث جو لفظ ایمان ہے، وہ ہمارا ہے کفر کے مقابلے والا ایمان، ٹھیک ہے. اس میں عام طور پر ایک بحث ہمارے ہاں ہوتی ہے، یعنی ایمان حقیقی اور ایمان قانونی کی بحث. ایمان حقیقی کا مطلب کیا ہے کہ دین کو، خدا کی طرف سے اتارے ہوئے احکامات کو، اسلام کو دل کی سچائیوں سے ماننا، ٹھیک ہے، اور زبان سے اس کو اقرار کرنا، اور اپنے جوارح سے اس پہ عمل کرنا. یہ تو ہو گیا ایمان حقیقی. اور ایمان قانونی کیا ہے؟ ایمان قانونی کے لیے اقرار کافی ہوگا، ٹھیک ہے. کوئی شخص اپنی زبان سے اگر اقرار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور وہ کلمہ پڑھتا ہے، تو اس سے وہ کافی ہے کہ وہ اس مسلم معاشرے کا یا سماج کا حصہ ہوگا، اور اس کو وہی حقوق حاصل ہوں گے. یہاں حقوق سے صرف دنیاوی حقوق نہیں ہے، بلکہ جس طرح شادی بیاہ سے متعلق جتنے احکامات ہیں، یعنی اسی طرح نکاح اس کا ہوگا، اسی طرح طلاق کے احکامات اس پہ لاگو ہوں گے. جب وہ مرے گا تو کفن دفن کو اسی طرح انتظام کیا جائے گا. تو اس مفہوم میں ہے قانونی، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کچھ عہدوں پہ صرف مسلمانوں کا فائز ہونا شرط ہے مثال کے طور پر، تو وہ شخص اس کو، چونکہ وہ قانوناً مسلمان ہے، اس دائرے کے اندر اپنے آپ کو تسلیم کرتا ہے، تو اس لیے وہ مسلم کمیونٹی کا حصہ ہوگا. لیکن خدا کے ہاں اس کے ساتھ کیا کچھ ہوگا، تو اس کے لیے پھر ہمارے ہاں دوسری جو بحث اس کے ضمن میں آتی ہے وہ ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے یا نہیں، ٹھیک ہے. تو ہم علم کلام میں اس سے بہت لمبی بحث ہیں. ہمارا چونکہ وہ موضوع نہیں ہے، ہم اس پہ بحث کرنا نہیں چاہتے، تو اس لیے ہم اس کو فی الحال اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، ٹھیک ہے. مرجیہ ایک گروہ نکلا تھا جن کا خیال یہ تھا کہ صرف ایمان انسان کے لیے کافی ہے، اگر عمل نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن باقی مسلم فرقوں میں بھی بہرحال یہ خیال پایا تو جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں کوئی عمل نہیں ہے، تو خدا اس کو جہنم سے میں ڈالے گا، اور اس کے جو گناہ یا اس کے مطابق اس کو سزائیں ملیں گی، اس کا پھر اس کو بہرحال وہ بخش دیا جائے گا، ٹھیک ہے. یعنی اگر اس کے پاس اعمال صالح نہیں ہے تب بھی بخش دیا جائے گا. لیکن اگر ہم قرآن میں دیکھیں، اور جس پس منظر میں ہم یہاں پر گفتگو کر رہے بطور اصطلاح، تو اس کے لیے ہم جو آیتیں دیکھیں گے، یا جو قرآن میں جس پہ زیادہ نظر آتا ہے، وہ تو اس نے ایمان اور عمل صالح کو بہت زیادہ ساتھ بیان کیا. آگے میں اس پہ 2-4 آیتیں، ویسے تو ضرورت نہیں ہے، یعنی آپ کو قرآن پاک کا کوئی بھی صفحہ کھول لیجئے، کوئی بھی صورت عام طور پر، تو اس میں جہاں ایمان کا ذکر ہے، عام طور پر اس میں عمل صالح کا ذکر لازمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو چونکہ وہ ایمان تو آپ کے باطن کا، آپ کے اندرون کا ایک اس سے تعلق ہے کہ آپ نے اپنے اندر سے اس چیز کو کتنا تسلیم کیا ہوا، اس کا جو اظہار ہوگا وہ آپ کے اعمال سے ہوں گے، جس کو قرآن پاک نے عمل صالح کہا، ٹھیک ہے. اسی ایمان کی قانونی اور حقیقی بحث سے، اور ایمان کے ساتھ عمل، ایک اور ہمارے ہاں بحث نکلتی ہے جو کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 کی روح سے، کہ دیہاتیوں نے یہ کہا، آراب نے، بدوؤں نے، کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں. تو اللہ نے ان سے کہا کہ قل لم تؤمنوا، ان سے کہو تم ابھی ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں تم یہ کہو کہ ہم اسلمنا ہو چکے ہیں. یعنی اب اسلمنا یہاں پر مفہوم اس کا یا تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ظاہر سے تو مسلمان ہو گئے تھے، تو مسلمان کا مطلب یا تو وہ دل سے اقرار، عمل سے، اپنے جواری سے عمل کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ہے، یا یہاں پر یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے، یعنی اس طاقت اور قوت کے سامنے، چونکہ اب ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دیا تھا. تو جھکنے کے مفہوم میں ہم نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، زبان سے ہم نے اقرار کر لیا کہ ہم اس دین کو، اس اسلام کو مانتے ہیں. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. تو یہ جو صرف اقرار تھا اس کو اسلام نے تسلیم کیا، لیکن ساتھ یہ کہہ دیا کہ ایمان جو دل میں اترنا ہے وہ ابھی تک تمہارے ساتھ نہیں ہوا. اور اگلی آیت نے بتا دیا کہ مومن کی کچھ نشانیوں میں سے کہ مومن تو وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر ان کے دل میں شک اور شبہ نہ ہو، اور وہ جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنی جان اور اپنے مالوں کے ذریعے راہ خدا میں جہاد کرے، جدوجہد کرے، محنت کرے، کوشش کرے. اولئک ھم الصادقون، اور یہی لوگ ہیں سچے. تو یہ سورہ
حجرات کی آیت 14 اور 15 سے یہ بحث ہمارے یہاں نکلتی ہے کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے اور اس کو کس طرح سے دیکھا جائے گا۔ تو یہاں تک ہم نے یہ بات کی کہ قانونی جو ایمان ہے اور حقیقی ایمان ہے اس کا کیا مطلب ہے اور اس بحث کی ضرورت کیوں پڑی، اور اس کا پھر یعنی اس کا اطلاق کس طرح سے ہوگا، ٹھیک ہے، کہ ایک مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے ایک شخص اگرچہ وہ اندر سے مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے، عمل اس کا کوئی مسلمانوں والا نہیں ہے مثال کے طور پر، لیکن وہ اگر اقرار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اپنے آپ کو پیدائشی ہونے کے لحاظ سے یا کسی اور لحاظ سے، تو پھر اس کے ساتھ جو معاملات طے ہوں گے وہ مسلمانوں والے ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کو غیر مسلم قرار دے کر اس کی تکفیر کر کے اس کو دائرے سے خارج کر کے اس کے ساتھ اس طرح معاملہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان مانتا ہے، سمجھتا ہے، کہتا ہے، اس کو وہ اقرار کرتا ہے۔ تو اس طرح سے قانونی مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے۔ اچھا، اب یہ جو ایمان جس کی بات کرتا ہے قرآن کے ایمان لانا ہوگا تمہیں، اور اجزاء ایمان جو ہم آگے بات کریں گے، تو اس کی ضرورت کیوں ہے، اس کا اتنا زیادہ اس کے اوپر زور کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کفر میں بھی بات کی تھی کہ کفر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی اس شخصیت کا اظہار ہے جو آپ سچائی کا انکار کرنے کا جو آپ کی بنتی ہے۔ تو اسی طرح ایمان جو ہے یا مومن جو ہے وہ بھی ایک شخصیت ہے، ٹھیک ہے، تعمیر شدہ شخصیت، اصلاح شدہ شخصیت، اپنے جو خودی جس کے لیے اقبال لفظ استعمال کرتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا والی جو، تو وہ جو نفس یا خودی اس کی جو تعمیر شدہ، اس کی جو تربیت شدہ، نشوونما شدہ خودی یا شخصیت کی وہ نشانی ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک ایمان کو اہمیت بھی دیتا ہے اور ایمان لانے کو یا ایمان کو بہت زیادہ وہ اس کی اہمیت بھی بتاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو کچھ بھی یعنی ایمانیات یا عقائد جس کو ہم کہتے ہیں، یہ آپ کا فکری وہ ہے، آپ کا جو ہے نا اس کی بیسس ہے، بنیادیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں اپنے اعضاء اور جوارح سے، ہماری جو شخصیت بنتی ہے، ہم لوگوں کے ساتھ جو معاملات طے کرتے ہیں، تو ان سب کے پیچھے جو ہے نا وہ فکری بنیادیں ہوتی ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر ہم اپنے عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اخلاقیات خاص طور پر آپ دیکھیں اس کے پیچھے بھی فکری بنیادیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ یا تو ایمان کی ہوگی یا سیکولر کی بنیادیں ہوں گی، جو بھی ہوں گی لیکن بنیادیں ہوں گی۔ تو اس لیے اس کو بہت زیادہ اس نے اہمیت دی ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان کی جو عمل ہے، اس کا جو عمل ہے، اس کا جو دوسروں کے ساتھ معاملات ہے، اس کی جو شخصیت کی تعمیر ہے، ان سب کے پیچھے جو فکری بنیادیں ہوتی ہے، مذہب کی زبان میں ہم اس کو ایمانیات یا عقائد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بھی الہادی فلسفہ ہو یا سیکولر فلسفہ ہو تو اس کے اندر بھی اس کی بنیادیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم مابعد الطبیعات کہتے ہیں، یعنی اس کی میٹافزیکل بنیادیں، ٹھیک ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہے، جو کچھ اس کا رویہ ہے، جو کچھ اس کا اخلاق ہے، جو کچھ وہ اپنے ملک کا یا اپنے معاشرے کے لیے جو ضابطۂ اخلاق بناتا ہے، رولز بناتا ہے، قوانین بناتا ہے، تو ان سب کے پیچھے اس کی بنیادیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو مارکسزم ہے، کمیونزم جس کو ہم کہتے ہیں، وہ چونکہ مارکس نے مابعد الطبیعات کو الہیات کے مترادف سمجھ کر تنقید کی ہے، تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کی کوئی مابعد الطبیعات نہیں، تو ایسی بات نہیں ہے، اس کی بھی عمل کے لیے بنیادیں موجود ہیں، بنیادوں کے بغیر کوئی فکر، کوئی نظریہ، کوئی تحریک آگے نہیں بڑھ سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح مذہب، اسی طرح کیپٹلزم کو آپ دیکھ لیں، اس کی اپنی بنیادیں ہیں، اخلاقی اور ایمانی بنیادیں موجود ہیں۔ ابھی یہ جو لاک ڈاؤن یہ سب ہو تو کچھ لوگوں نے اس پہ طنز بھی کیا تھا کہ مسجدیں اور مندر اور عبادت خانے تو بند کر دیے لیکن کیپٹلزم کے عبادت خانے کھلے رہے 12، تو یہ ایک طنزیہ بات تھی ٹھیک ہے، تو اس کی اپنی مابعد الطبیعات ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اسی لیے آپ دیکھیں جو بھی ملک ہے وہ جس نقطۂ نظر کو وہ لوگ اپنے نظریاتی بنیاد کے طور پر وہ لوگ مانتے ہیں، تو ان کے تعلیمی ادارے، ان کے ہاں جو نصاب ہوتا ہے، ان کے ہاں جو فلمیں بنتی ہے، جو ڈرامے بنتے ہیں، ان سب میں آپ کو اس کا عکس نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو سوشلسٹ ممالک کے ہاں جو ادب لکھا گیا آپ اس کو دیکھ لیجئے، اور جو اس کے بالمقابل جو کیپٹلسٹ سوسائٹیز یا معاشروں یا ممالک کے اندر جو ادب لکھا گیا اور لکھا جا رہا ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں تو وہ اپنے اس مابعد الطبیعات کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ وہ بنیادیں ہوتی ہے آپ کو اس نظام، اس نظریے پر مان کر اس پہ عمل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام یا مذہب، صرف اسلام نہیں، تمام مذاہب میں جو ایمانیات کا جو پورشن ہے یا حصہ ہے وہ آپ کی فکری بنیادیں، ٹھیک ہے۔
اچھا، جو فکر ہے، جو خیال ہے، جو سوچ ہے، اس کی بہت اہمیت ہے. یعنی اگر ہم علم نفسیات کی روح سے دیکھیں، ٹھیک ہے، اور اس پہ کوئی دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی جیسے ہم یہاں پر کلاس کر رہے ہیں، آپ سب نے ٹائم نکال کر اس ٹائم پہ یہاں پر آن لائن آپ لوگ سب حاضر ہوئی، تو اس سب کے پیچھے پہلے ہمارے دل میں خیال آیا، ٹھیک ہے، پہلے ارادہ بنا، خیال آیا، پھر اس خیال کو ہم نے عملی جامہ پہنایا. تو خیال یا فکر یا سوچ کی بہت اہمیت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کے اندرون سے ہے، ٹھیک ہے. وہ خیال، وہ سوچ، وہ فکر، وہ آپ کے عمل کی بنیادیں ہیں. جتنا آپ کے خیال، آپ کی فکر، آپ کی سوچ مضبوط ہوگی، مرتب ہوگی، منظم فکر ہوگی، اسی حساب سے آپ کی شخصیت بھی منظم ہوگی، آپ کے اعمال بھی منظم ہوں گے، آپ کے روزمرہ زندگی کے اندر ترتیب اور توازن بھی اسی سے برقرار ہے، ٹھیک ہے. جتنا آپ نے اپنے خیالوں کو اور اپنے فکر کو اور اپنی سوچ کو مضبوط اور منظم رکھا ہے، اسی سے آپ کے اعمال اور آپ کی شخصیت میں مضبوطی اور نظم اور ربط اور وہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ایمانیات یا عقائد جو ہے وہ ان مضبوط اور منظم خیالات کا نام ہے، ٹھیک ہے. ایمانیات ان مضبوط، مرتب اور منظم خیالات کا نام ہے جس کے اوپر انسان کے عمل اور اس کے کیریکٹر اور اس کی اخلاقیات کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے. جیسا انسان کا ایمان ہوگا، جو اس کی ایمانی اجزاء ہوں گے، اسی حساب سے اس کا عملی زندگی میں اس کا اظہار ہوگا، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص حادثاتی طور پر کوئی اچھا کام کرے، ٹھیک ہے، ایک وقتی مجبوری میں آ کر وہ نیک بنا ہوا ہو، ٹھیک ہے، یا اس نے نیکی کا خول اپنے اوپر ڈال کے رکھا ہو، لیکن اگر اس کی ماں بعد طبیعتی بنیادیں ایسی نہیں ہے، ایمانیات کی بنیادیں نہیں، تو اس کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کس وقت کس طرح سے وہ منحرف ہو جائے دوسرے انسانوں پر بھی. لیکن اگر کسی کا ایمان، یعنی اسی لیے دیکھیں نا، مومن، یعنی ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ اعتماد اور بھروسہ کا بھی اس کے اندر مفہوم ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا ہوتا ہے کہ ایمان سے کے اندر ایک چیز یہ بھی آنی چاہیے کہ آپ اگر واقعتاً ہم مومن ہیں تو دوسروں کو ہم پہ اتنا تو بھروسہ ہو، ٹھیک ہے، اتنا تو اعتماد ہو کہ یہ بندہ چونکہ اس نقطۂ نظر کا یا ان خیالات کا یہ حامل آدمی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو سارا عمل ہے زندگی میں، یہ جو کچھ کام کرتا ہے، اس کی بنیادیں اس کی ایمانیات کے اندر موجود ہے، تو میں بہرحال اس پہ اتنا بھروسہ تو میں کر سکتا ہوں، اعتماد تو کر سکتا ہوں. تو اس لیے وہ بہت اہم اور بہت ہی زیادہ وہ اس کی اہمیت ہے. تو ایمان والا جھوٹا اور دھوکے باز. ہاں بالکل. تو اس طرح حدیثیں ہیں، آیتیں ساری جو اس نے مومن کی خصوصیات پہ جو باتیں بتائی ہے، تو وہ یعنی کم سے کم اس کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ معاشرے کے دوسرے لوگ اس سے امن بھی محسوس کرے، اس سے سکون بھی محسوس کرے اور اس کے اوپر بھروسہ بھی کرے، ٹھیک ہے. امانت دار کا جو لفظ استعمال کرتا ہے، ہم نے شروع میں نے بات کی تھی، ٹھیک ہے. امین عربی میں جس کو کہا جاتا ہے، امانت جس کے لفظ آتا ہے، وہ اسی سے ہے کہ وہ شخصیت اس کی ایسی ہے تعمیر شدہ کہ اس کے اوپر انسان بھروسہ کرنے کے قابل ہوتا ہے. خیر، لیکن یہ نہیں کہ ہم 100% کسی انسان کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، لیکن بہرحال اس کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو اس کے اوپر بھروسہ ہو کم از کم. کفر کی بحث کرتے ہوئے میں نے یہ بات کہی تھی، آپ کو بتائی تھی کہ کفر جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر جہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا تو وہ ایک منفی شخصیت کی تصویر کشی کے طور پر ہے، ٹھیک ہے. یعنی ہم اس کی قانونی بحث اور جو ہمارے ہاں مباحث موجود ہے، ایمان اور عمل صالح کی بحث اور ایمان کا گھٹنا بڑھنا اور ایمان حقیقی اور ایمان قانونی، وہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ علم کلام میں اس پہ بحث ہوتی ہے، بالکل درست بات ہے. قرآن پاک کے اندر ہم جب یہ دیکھتے ہیں تو وہ اس نے یعنی اس کو محض ایک عقیدہ اور ایک شناخت سے زیادہ وہ ایک شخصیت کا اظہار ہے، ٹھیک ہے، ہم نے بات کی تھی. تو اسی طرح ایمان کا معاملہ بھی، ٹھیک ہے، جو لفظ ایمان قرآن میں استعمال ہوا اور جو مومن کی وہ بات کرتا ہے کافر کے مقابلے پہ، تو وہ مومن بھی ایک شخصیت کا نام ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ مثبت اقدار اور صفات کا حامل ہے. ایک جاپانی پروفیسر ہے، پروفیسر توشی، انہوں نے اپنی کتاب میں، ان کی کتاب ہے دین اخلاقیات کے قرآنی مفاہیم، میرے خیال سے انگلش میں اور اس کا اردو ترجمہ ہے. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جس طرح اخلاقیات کی تمام غلط اور منفی صفات اور برائی کے جو خواص کا جو مرکزی نقطہ کفر ہے، اسی طرح تمام مثبت اخلاقی صفات کے دائرے کا مرکزی نقطہ ایمان ہے، ٹھیک ہے. تو جس طرح کفر ایک شخصیت ہے، ٹھیک ہے، جس سے بہت سارے منفی اعمال کا اظہار ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح مومن ایک مثبت شخصیت کا نام ہے، مثبت اقدار کے حامل شخصیت کا نام ہے
کہ جس کے اندر سے جس سے بہت سے مثبت اعمال کا اظہار ہو رہا ہے اور منفی اعمال سے اس کی شخصیت جو ہے وہ محفوظ ہے اور جو اس سے بچی ہوئی ہے. تو اس پہ ہم اب بات کریں گے. قرآن پاک میں یہ تو میں نے اس کی اہمیت پہ بات کی کہ جو انسان کا جو عمل ہوتا ہے اس کی جو بنیاد ہے اس کی جو بنیادیں ہیں اس کو ہم ایمانیات کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو فلسفے کی زبان میں میٹا فزکس. ٹھیک ہے, اچھا میٹا فزکس میں صرف یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ بہت وسیع مفہوم ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کے عمل اور آپ کے اخلاق اور اس کے لیے جذبہ محرکہ کیا ہے, اس کی بنیادیں کیا ہے. ٹھیک ہے, تو ان بنیادوں کو آپ اپنے اس عمل سے باہر ڈھونڈتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بیسس ہے, وہ بنیادیں ہیں جس پر آپ کا عمل اور آپ کا کیریکٹر اور آپ کا اخلاق اور آپ کا یہ سب چیزیں اس کے اوپر موجود ہے. یعنی جس طرح کی آپ کی مواد و طبیعت ہے یا جس طرح آپ کی ایمانیات ہے اسی طرح سے پھر آپ کے اعمال ہوں گے. تو یہ اس لیے بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے. اور میں نے آپ کو بتائی بات کہ کیوں تمام ممالک, تمام ادارے, تمام اپنا جو ہے تعلیمی ادارے, یہ سب کیوں اس پہ اتنا کام کرتے ہیں نصاب کے اوپر. ٹھیک ہے, شخصیت سازی پر. اور جو ملک جس آئیڈیالوجی یا جس نقطۂ نظر کے حامل ہے, چاہے وہ لبرل ہو, چاہے وہ کمیونسٹ ہو, چاہے وہ اپنے آپ کو سیکولر کہے, کچھ بھی کہے, وہ اپنی ان مواد و طبیعتی بنیادوں کو پروان چڑھانے کے لیے بہت کچھ سرمایہ صرف کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی سے پھر وہ انسان کی شخصیت بنتی ہے, اسی سے معاشرے میں اس کے اعمال کا اظہار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ایمانیات کی اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت ہے. تمام ہمارے اعمال کا دار و مدار ایک حدیث پاک بھی جس کو لوگ دوسرے مفہوم میں بھی لیتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات جو کہا گیا, تو عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں نیت سے ایک تو مفہوم یہی ہے کہ ہم کوئی اچھا کام کرتے ہوئے ہماری نیت کیا ہے وہ خدا اس کے مطابق اس کو اجر دے گا. کوئی بندہ جو ہے وہ نیک کام کرے لیکن اگر ریاکاری اس کے دل میں ہے, نیت اس کی ہے, تو اس کو کوئی اجر نہیں ہے مذہب کے حوالے سے. ٹھیک ہے, اخلاص ہے, ریاکاری اس کا مقصود نہیں ہے, تو اس کو ایک تو یہ مفہوم ہے. دوسرا وہ جو کہا کہ نیت تمام عمل کی بنیاد ہے, یہ جو ہم ابھی بات کر رہے ایمانیات. ٹھیک ہے, اور نیت کا تعلق آپ کے اندرون سے ہے, آپ کے باطن سے ہے. تو جو کچھ آپ کا باطن ہے اس کے اندر جو کچھ آپ کے خیالات ہے, جو آپ کی ایمانیات ہے, جو آپ کے عقائد ہے, اس کی بنیاد کے اوپر آپ کے اعمال ہیں. تو اس لیے قرآن نے, مذہب نے ایمان پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت جتایا ہے. اجزائے ایمان کیا ہے؟ قرآن پاک کی 2-3 آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جس کے اندر اس نے یہ بتایا ہے کہ ایک مذہب کے دائرے میں اور خاص طور پر اسلام کے دائرے میں جو بندہ موجود ہے تو اس کو کن کن چیزوں پر ایمان اس کو لانا ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر سب سے پہلے تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر جو 3 ہے, الذین یؤمنون بالغیب کہا. ٹھیک ہے, کہ متقی وہ ہے, جو قرآن سے ہدایت لینے والے وہ ہے جو الغیب پر ایمان رکھتے. تو پہلی چیز تو مذہب, تمام مذاہب کے اندر الغیب مشترک ہے. ٹھیک ہے, اور جو اس کو ہم مابعد الطبیعات کہتے ہیں, میٹا فزکس, وہ بھی ایک لحاظ سے الغیب ہی ہے. ٹھیک ہے, فزکس سے ماورا. ٹھیک ہے, تو الغیب کا مطلب یہ ہے جو ہمارے حواس خمسہ سے ماورا چیز ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر خدا ہے اور اس کائنات کے اندر موجود خدا کی وہ مخلوق جس کو ہم ملائکہ سے تعبیر کرتے ہیں وہ ہے. باقی سارے جو مذہب کی بنیادی حقیقتیں ہیں وہ سب الغیب کے اندر. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ مذہب کا جو ماننے والا آدمی ہوگا وہ الغیب پہ ایمان رکھے گا. ٹھیک ہے, وہ شروع سے یہ بات مانے گا کہ بہت سارے حقائق اس قسم کے ہیں جس کو ہم اپنی عقل, اپنی سوچ اور اپنے اس حواس کے ذریعے ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ جب مانے گا تو پھر وہ مذہب کے دائرے میں آئے گا. ٹھیک ہے, اس کو الغیب کہا. تو پہلی چیز تو یہ. پھر اس کا سورہ البقرہ آیت نمبر 177 میں آیت بر جو ہے وہاں پر اللہ نے 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. ٹھیک ہے, ایمان لانا ہے خدا پر, آخرت کے دن پر, ملائکہ پر, کتابوں پر اور نبیوں پر. 5 چیزیں ہیں. اسی طرح سورہ النساء کی آیت نمبر 136 میں ہے کہ من یکفر باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر. یہاں پر بھی 5 چیزوں کا ذکر ہے کہ جو انکار کرے گا خدا کا, ملائکہ کا, کتابوں کا, انبیاء کا اور آخرت کے دن کا تو ضل ضلالا بعیدا, وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. تو یہ اجزائے ایمان ہے. ٹھیک ہے, یعنی 5 چیزیں ہیں جس پر ایک بندہ ایمان لاتا ہے تو وہ دائرے میں داخل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, حدیثوں میں ایک اور چیز کا ذکر ہے جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں, اور ہم اس بحث میں یہاں نہیں پڑھنا چاہتے. وہ روایات سے ہے. قرآن پاک میں کہیں پر اس کو اجزائے ایمان میں نہیں شامل کیا گیا. ٹھیک ہے,
تو یہ 5 چیزیں ہیں، ان 5 چیزوں پر ایمان لانا۔ سب سے پہلے ایک ایسی ہستی پر جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، قرآن پاک پورا اسی کا تعارف موجود ہے۔ پھر اس خدا کی طرف سے جو انسان کو ہدایت ملنے کا جو عقیدہ ہے کہ ایک رسول بھیجا جائے گا، اس کے ذریعے تعلیمات آئیں گی، تو یہ رسولوں پر اور نبوت پر ایمان لانا ہے۔ اس رسول کے ساتھ خدا کوئی ضابطہ بھیجے گا، کوئی کتاب بھیجے گا، کوئی ہمارے لیے احکامات بھیجے گا، تو اس پر ایمان، کتابوں پر ایمان۔ پھر اس نبی اور خدا کے بیچ میں جو وسیلہ ہے اس وحی کو آنے کا، ٹھیک ہے، عالم لاہوت اور عالم ناسوت میں جو رابطہ ہے، اس کے لیے جس مخلوق کا ذکر قرآن کرتا ہے وہ ملائکہ ہے، تو اس پر ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے۔ ملائکہ کے حوالے سے بہت غلط فہمیاں تھیں، خدا کے حوالے سے انسان ہمیشہ غلط فہمیوں کا شکار رہا ہے۔ اسی طرح وحی سے متعلق یہ سب چیزیں، تو قرآن یا مذہب آپ میں وہ چیزیں ایمانی اجزاء بتاتا ہے، اور بتانے کے بعد پھر اس کی تفصیل بھی بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس بات پر یقین یا ایمان کہ ایک دن خدا حساب و کتاب کے لیے لائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم قرآن میں جو ایمانیات کے اجزاء ہے، سب سے زیادہ اگر ہم غور کریں، ہو سکتا ہے آپ لوگ اگر مجھ سے مختلف نتیجے پہ پہنچے، لیکن مجھے اپنا جو نظر آتا ہے وہ اس نے سب سے زیادہ جو اجزاء ایمانی میں سے جن اجزاء پہ سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر مذہب کا پیش کردہ تصور خدا کو کوئی شخص مانے گا تو وہ لامحالہ نبوت کو مانے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ لامحالہ نبی اور خدا کے درمیان کسی واسطے کو بھی مانے گا۔ پھر جب وہ اس واسطے کو بھی مان لے، نبی کو بھی مان لے، تو کتاب کو ماننا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے وہ ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر پہ سب سے زیادہ زور دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایمان باللہ یہ سب ایمانیات کے باقی اجزاء کی سب سے بنیاد ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑی جو سب سے زیادہ ایمانی اجزاء میں سے جس پہ وہ زور دیتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا ہے، اس کے بعد ایک اور دنیا ہے۔ یہ جو زندگی تمہیں ملی ہے یہ ابدی زندگی نہیں ہے، یہ ایک عارضی زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور زندگی ملے گی جس کے اندر پھر تمہیں ابدی زندگی ملے گی، ہمیشہ کی زندگی ملے گی، تو یہ آخرت۔ تو قرآن پاک میں ہم یہ جو دیکھتے ہیں کہ قرآن نے سب سے زیادہ اس پہ زور دیا، ٹھیک ہے۔ بلکہ بعض آیات سے تو ایسا گمان گزرتا ہے جس سے کچھ لوگ نہیں اتفاق کریں گے، اس نے تمام یعنی اس مسلمان اور اس کے علاوہ دیگر مذاہب کا ذکر کر کے کہا کہ ان میں سے جو بھی شخص خدا پر اور آخرت پر ایمان لے آئے گا وہ خدا کے نزدیک کامیاب ہوگا۔ مثال کے طور پر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 62 میں ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، ٹھیک ہے، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے یعنی مسلمان، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، اور وہ لوگ جو عیسائی ہوئے، اور جو صابی ہوئے، ان میں سے جو بھی ایمان لائے گا خدا پر اور یوم آخر پر، اور اس کے مطابق وہ اپنے عمل کو بھی کر کے دکھائے گا، صالح عمل، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ نے کہا کہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کا اجر ان کے خدا کے پاس محفوظ ہوگا، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ خوف اور غم کی جو بات قرآن بار بار بتاتا ہے، یہ اس جنت کی زندگی کے لیے جو مرنے کے بعد، اس دنیا میں انسان خوف میں بھی رہے گا، غم بھی کبھی اس کو شکار ہونا پڑے گا، اس کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے لیکن مکمل ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں پر اس نے تمام مذاہب کا جو بڑے بڑے موجود تھے اس دور میں ان کا ذکر کر کے یہ کہا کہ جو خدا پر آخرت پر ایمان لا کر عمل صالح کرے خدا اس کا اجر ضائع نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ اس آیت کا اس مفہوم کے اندر پھر ان کو تاویلات کا سہارا لینا پڑا، ہمارے قدیم مفسرین کو بھی اور آج بھی، کہ نہیں جی اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے، اور فلاں تو حضور کی بعثت سے پہلے والے لوگوں کی بات کی، ٹھیک ہے، جس کو جو مفہوم زیادہ بہتر لگتا ہے وہ اس مطلب اپنا، میں نے آپ کو آیت بتائی اور اس کا جو مفہوم واضح نظر آ رہا ہے وہ بتا دیا۔ یہی بات سورہ المائدہ کی آیت نمبر 169 میں بھی ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، ٹھیک ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور وہ جو یہودی ہوئے اور وہ جو صابی ہوئے اور نصارہ ہوئے، جو بھی ایمان لائے گا خدا پر اور آخرت کے دن پر اور عمل صالح کرے گا تو اس کے اوپر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ تو بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہا تھا کہ قرآن پاک میں ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر پہ سب سے زیادہ زور ہے۔ تعمیر شخصیت کے لیے، تعمیر خودی کے لیے، مومن کے جس شخصیت تعمیر شدہ مزکہ شخصیت کی قرآن بات کرتا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، کہ خدا کے اوپر ایمان اور اس کا تصور جو مذہب دے رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ دیکھنا، وہ سمجھنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں جواب دہی کا احساس، یہ دو بہت بنیادی چیزیں ہیں ایمانیات میں سے
جس کو ماننے کے بعد پھر وہ شخصیت وجود میں آئے گی جو قرآن بتاتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے ایمان کے ساتھ عمل صالح پر بہت زیادہ زور دیا۔ جہاں پر ایمان کا ذکر ہے وہاں پر آپ کو، اب جیسے یہ دونوں آیتیں ہم نے پڑھی، اس میں آپ نے دیکھا بہت آیتیں، میں 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 12، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانہار، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے صالح اعمال کیے، اللہ ان کو ایسے جنتوں میں یا ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، یہاں پر کفر اور ایمان جو ہے یہاں پر شکر گزاری اور ناشکری کے مفہوم سے وسیع ہے، یعنی انکار کرنا اور اقرار کرنا۔ تو جو لوگ انکار کریں گے حقائق کا، سچائی کا، اور اس انکار کے بدلے میں ان کی جو منفی شخصیت بنتی ہے، تو خدا نے یہ کہا کہ یتمتعون وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامِ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، ٹھیک ہے، وہ اپنی زندگی یہاں جئیں گے، گزاریں گے، فائدہ اٹھائیں گے اس دنیا میں، اور اسی طرح کھائیں گے پیئیں گے جس طرح سے جانور کا کام ہے کھانا پینا اور اپنی زندگی جینا۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، تو ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو یہاں پر قرآن پاک نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا بھی ذکر کیا، پھر اس کے مقابلے پہ کفر کا ذکر کیا، اور یہ کہا کہ جو کفر کرنے والے لوگ ہیں ان کو تشبیہ دی جانور سے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ اس پہ سیخ پا بھی ہوتے ہیں، یا خاص طور جو مستشرقین ٹائپ لوگ، یا کہ قرآن نے جگہ جگہ کافروں کو جو ہے نا وہ ان کی بہت وہ کیا ہے، ان کو برا کہا ہے، کئی جانور سے تشبیہ دی، ایک جگہ تو یہود کو خاص طور پر کھوتوں سے تشبیہ دی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو سورہ اعراف کے اندر ایک آیت ہے جس کے اندر اس انسان کو جس کو خدا نے سچائی دی، علم دیا، حکمت دی، اور اس کے بعد اس نے اپنے اس علم اور حکمت ان سب سے وہ اپنے آپ کو اس طرح سے بری و ذمہ کر چکا ہے کہ اب اس کے اوپر کوئی علم اور خیال، فکر اور حکمت کی کوئی آثار اس پہ نہیں۔ ایسے بہت سے لوگ دنیا میں موجود ہوتے ہیں، تو ان کو اللہ نے کتے کی اس سے مثال دی، ٹھیک ہے، ان تحمل علیہ یلہث و ان تو یہ جو قرآن اس طرح سے تشبیہ دیتا ہے، تو یہاں پر تذلیل انسانیت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ جب آپ ان بنیادی سچائیوں کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، آپ کی شخصیت کی تعمیر کے لیے جن بنیادوں کی ضرورت ہے اس کو آپ نہیں مانتے، تو پھر آپ جانور کی سطح پہ زندگی گزارتے، یہ اس کا مطلب کہنے کا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات بالکل درست ہے، یعنی خود انسان یعنی ہمارے ہاں صوفیہ کرام بہیمی قوت کی بہت بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انسان کے اندر یعنی اس کی جو حیوانی سطح ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس کو ہم جبلت کہتے ہیں نفسیات والے بھی، تو وہ جبلت در حقیقت کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو جانور کی جبلت، اور ہم نے اس پہ پہلے بھی ایک شاید بات کی تھی۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جو لوگ کفر کرتے وہ اپنی جبلت کے اسیر ہو کے زندگی گزارتے، ٹھیک۔ اب کفر کا مطلب وہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم تو ہر اس شخص کو کافر سمجھتے، بلکہ ہم تو ماشاءاللہ سے مسلمانوں کو بھی کافر کرنے میں بہت زیادہ سخاوت کا اظہار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو غیر مسلم موجود ہیں ان کو تو آلریڈی ہم کافر ہی مانیں گے۔ تو کفر کے جو ہم نے آیتیں پڑھی تھی دوسرے لیکچر میں، تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قرآن پاک جو ہے نا وہ کفر کا استعمال کرتا ہے جو ایسے لوگوں کے لیے جن کے اوپر سچائی آئی، حق اور سچ کو انہوں نے سمجھا، ٹھیک ہے، اور سمجھنے کے بعد اس کا انکار کرے، ٹھیک ہے۔ تو جن لوگوں کے پاس سچائی پہنچی نہیں یا ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو ان کو تو ہم اس زمرے میں شامل نہیں کر سکتے۔ اس لیے خدا نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ رسول اگر کسی قوم میں نہ پہنچے اور خدا کا پیغام نہیں تو اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کفر کی بات کرتا ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ شخص جس کو ایمانی اجزاء سب کچھ اس کو سمجھ میں آ گیا، اور اس کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ مجھے اپنی شخصیت، اپنی خودی کی تعمیر کر کے انسانی سطح پہ جو مجھے آنا ہے، اپنے جبلتوں کو مہذب بنانا ہے، اس کی تہذیب کرنی ہے، اس کو دائروں میں محدود کرنا ہے، جس کی وجہ سے انسانی معاشرہ، مہذب معاشرہ بھی وجود میں آتا ہے، اور میرے اپنی شخصیت کی بھی تعمیر۔ جس شخص کو یہ سب کچھ سمجھ میں آ جائے، اور اس کے بعد اگر وہ اس ایمانی اجزاء کو، ان مابعد الطبیعاتی حقائق کو یا ان بنیادوں کو نہیں مانتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تأکل الانعام والنار مثوى لهم۔ تو قرآن نے ایسے لوگوں کو تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے، یہ ابھی حیوانی سطح پر ہے، حیوانی سطح سے ابھی اونچا نہیں ہوئے، یہ لوگ ابھی اوپر نہیں اٹھے۔ ہم آگے جو مومن کی صفات والی آیت ہیں اس میں بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو قرآن مومن کی صفات یا اس کی شخصیت کی جو مثبت اقدار کو جو بیان کرتا ہے، تو اس کے اندر ہم یہ نظر آئے گا کہ وہ انسان ہے، یہ وہ ہے جو جانور کی سطح سے کافی بلند ہے۔
وہ حیوانی سطح کو پار کر چکا ہے، حیوانی سطح پہ موجود نہیں ہے، وہ اس کو چھوڑ چکا ہے، ٹھیک ہے، تو جبلتوں کے اسیر نہیں رہا وہ، ٹھیک ہے، اس کی تہذیب کرتا ہے، اس کے تزکیہ کرتا ہے، اس کو مہذب بناتا ہے، اس کو حدود اور قوانین کو اس کے اندر پابندی میں اپنے آپ کو رکھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم وہ دیکھیں گے۔ تو یہاں پر ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اس کو قرآن نے یہ کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا وہ جانوروں کی طرح ہے۔ تو اس آیت میں قرآن نے عمل صالح کو ایمان کا لازمی جز بتایا، ٹھیک ہے، بہت ساری آیتیں ہیں، قرآن بھرا پڑا ہے، ان ساری آیتوں کو پڑھنے کا ابھی ٹائم نہیں ہے، اس لیے میں وہ ساری آیتیں یہاں پر پڑھنے کی وہ نہیں کروں گا۔ یہ ایک آیت جس سے یہ بات کی، تو پھر یہاں سے بات یہ نکلی کہ ان کو جانور سے کیوں تشبیہ دی گئی، تو اس پہ میں نے تھوڑی سی بات کی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 میں بھی یہ ایسے لوگوں کو جو سچائی کو نہیں مانتے ان کو جہنمی بھی قرار دیا ہے، اور پھر ان کو دوبارہ جانور سے تشبیہ دی، اور اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ان کے دل ہے جس سے وہ سمجھنے کا کام نہیں لیتے، آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہے، اور کانوں سے سنتے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات وہ دیکھتے بھی تھے، ٹھیک ہے، ظاہر آنکھیں ان کی کام کر رہی تھی، کان سے ساری باتیں بھی وہ سنتے تھے، ٹھیک ہے، اور قلب کا اور دل کا یا اس کو دماغ کو استعمال بھی کرتے تھے، جو ادراکی اس کی قوتیں تھیں اس کو وہ استعمال کرتا تھا اپنے روزمرہ کی زندگی کے سارے معاملات کو طے کرنے کے لیے، سچائی کے خلاف منصوبے بنانے کے لیے۔ لیکن یہاں یہ کہا گیا کہ ان کے دل ہے جس سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے، آنکھیں ہیں جس سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے، اور کان ہے جس سے سننے کا کام نہیں لیتے، یہ جانوروں کی طرح کہا نہیں بلکہ جانور سے بھی گیا گزرا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانور تو مجبور ہے، اپنی فطرت پہ مجبور ہے، اپنے جبلت پہ رہنے پہ وہ مجبور محض ہے، ان سے کچھ بھی مطالبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنے جبلت پہ رہتے ہوئے جانور بہت زیادہ تباہی نہیں مچا سکتا، ٹھیک ہے، بہت محدود اس کا رد عمل ہوگا، بہت محدود اس کا فائدہ یا نقصان ہوگا، لیکن انسان چونکہ عقل و جذبات کا بھی حامل ہے تو وہ بہت تباہی مچا سکتا ہے۔ تو یہاں پر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سچائی کے لیے اپنے دل و دماغ کو استعمال نہیں کرتے، سچائی جب ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو اس کو سننے سے یہ منحرف ہو جاتے ہیں، اور اس سچائی کو سمجھنے اور اس کو اپنے ایمانی بنیادیں بنانے کے لیے لوگ کسی کتاب کو ان کو دیکھنے کو بھی یہ گوارا نہیں کرتے، تو قرآن نے پھر ان کو جانور بلکہ ان سے بھی گئے گزرے لوگ قرار دیا۔ یہی بات سورہ فرقان کی آیت نمبر 44 میں بھی ہے۔ تو ادھر سے ہم تھوڑی سی اس طرف بات ہم نکل گئی ہماری کہ یعنی ایمان کے ساتھ قرآن نے جگہ جگہ عمل صالح کو لازمی قرار دیا، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے یعنی ایمان کے ساتھ عمل کو لازمی قرار دینے کی وجہ سے قرآن پاک نے گروپ سے وابستگی کو وجہ کامیابی سمجھنے والوں کی مذمت کی ہے۔ گروپ سے وابستگی یعنی ہم نے یہ کہا کہ چونکہ میرا تعلق اس گروہ سے، اس فرقے سے، اس رنگ سے، اس نسل سے، اس جغرافیے سے ہے، تو ہم تو خدا کے منتخب ہے بھائی، ہمیں تو اللہ میاں کچھ نہیں کہے گا، ٹھیک ہے، ہم جو بھی عمل کریں گے اللہ ہماری پکڑ نہیں کرے گا۔ تو قرآن نے اس کو بہت سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی۔ نزول قرآن کے زمانے میں اس نقطۂ نظر کے حامل اس وقت دو بڑے گروہ موجود تھے، ایک یہودی اور ایک عیسائی۔ قرآن نے دونوں کی بہت مذمت کی۔ مثال کے طور پر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 111 ہے، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، ان لوگوں نے کہا کہ بھائی جنت میں تو وہی شخص جائے گا جو یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ تمہاری آرزویں، تمنائیں اور خواہشات ہے، حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اس بات کے اوپر اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے خدا کی طرف سے، اور اس قسم کی جو بات ہے خدا ہی کہہ سکتا ہے نا کہ میں کس گروہ کو جنت میں بھیجوں گا، کس کو نہیں بھیجوں گا، یہ تو تم اپنی باتیں کرو، تو انہوں نے کہا کہ کوئی دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ پھر اگلی آیت میں اس نے مختصر لفظوں میں بتا دیا کہ خدا کے ہاں کامیابی کا معیار کیا ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ، بس وہ شخص جس نے اپنا چہرہ جھکا دیا اللہ کے لیے، یعنی اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا، ماننے کا اعلان کر دیا، ٹھیک ہے، اپنا سر جھکا دیا، وہ محسن، اور وہ محسن ہو، حسن کا کام کرنے والا ہو، تو فلہ اجرہ عند ربہ۔ ہم کسی اور اس میں بات کریں گے کہ قرآن نے حسنہ یا حسن کا لفظ، اعمال صالحہ کا لفظ، بر کا لفظ، یہ جو مختلف الفاظ سے نیکی کے لیے استعمال کیے، تو کسی اور اس میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو یہاں پر محسن کا لفظ آ گیا، ٹھیک ہے، کہ وہ شخص اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکانے والا ہو اور اس کے ساتھ وہ محسن ہو، تو اس کا اجر اس کے خدا کے پاس ہے، اور نہ ان کے اوپر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے یہ لوگ۔ تو پہلے ان کی تردید کر دی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جو گروپ یہودی یا گروپ عیسائی میں شامل ہوگا تو وہی کامیاب۔ خدا نے کہا ایسی بات نہیں ہے، یہ امانی ہے، یہ تمہاری خواہش ہے، یہ تمہاری آرزویں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھائی۔ سورہ النساء آیت نمبر 123 میں بھی یہ بات کہی گئی کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ،
نہیں اللہ فیصلہ کرے گا تمہاری خواہشات کے مطابق، نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات کے مطابق۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی برا کام کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ولا یجد لہ من دونہ ولیا ولا نصیرا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے سورہ بقرہ کی آپ ان آیات کو پڑھیں جہاں پر اس تصور کو یا اس نقطۂ نظر کو رد کیا گیا ہے، اس کی تردید کی گئی ہے کہ صرف کسی گروپ سے وابستگی سے انسان کو خدا کامیابی نہیں دے گا، ٹھیک ہے، آخرت کی کامیابی مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے پڑوس میں جگہ جس کو حضرت مسیح علیہ السلام جس کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آسمانی جنت میں جگہ ملنے کی آسمانی بادشاہت کی جو وہ بات کرتے ہیں، یا ہم قرآن پاک میں جس کو جنت سے تعبیر کیا گیا، تو اس کے لیے جو گروپ سے وابستگی کا تصور تھا، ایک تو قرآن نے اس کی تردید کر دی۔ اب ہم کچھ آیات وہ لیتے ہیں جس میں مومن کی شخصیت کا بیان کیا گیا کہ اس کی شخصیت کن مثبت اقدار پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے سورہ انفال آیت نمبر 2 اور 3، جس کے اندر یہ بتایا کہ 2، 3 اور 4، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ ایمان والے وہی ہے کہ جب اللہ کا نام آئے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اس کی آیتیں ان پر پڑھی جائیں تو ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ کہ جب خدا کی آیتیں ان کے پاس پڑھی جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کے دل کے اندر چونکہ اس کی سچائی اور خدا کا تصور اور آخرت میں جواب دہی کا احساس، یہ سب چیزیں ان کے دل میں اس طرح سے موجود ہے، تو ان کے سامنے جب خدا کی آیت پڑھی جائے، ان کو اس کے ذریعے اس کی تذکیر کی جائے، تو ان کے دل کے اندر وہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ صحیح ہے، یہ ایسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے، اس احساس کو پیدا ہونا، اور پھر اس کے نتیجے میں پھر ان کا ایمان بھی بڑھتا ہے، اس کے اندر تقویت آتی ہے۔ پھر اگلی آیت میں یہ کہا کہ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ٹھیک ہے، اقامت صلاۃ کا یہ لوگ اہتمام کرتے ہیں، اور جو کچھ خدا نے ان کو دے رکھا ہے وہ اس کے انفاق کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صلاۃ جس کے اندر خدا کا تعلق، انسان کا تعلق اپنے خدا سے بنتا ہے، اور انفاق جس کے اندر انسان کا تعلق ابناء نو سے بنتا ہے، اللہ کی اس کائنات کی باقی مخلوقات سے اس کا تعلق بنتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر خدا نے مومن کی جو شخصیت ہے اس کے اندر کچھ تو وہ چیزیں بتائی جس کا تعلق خالص مذہبی معاملات سے ہے، اور ایک دو چیزیں وہ بتائی جس کا تعلق سماج کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، سوسائٹی کے ساتھ ہے، اور باقی آیتوں میں ہم دیکھیں گے یہ چیز مشترک نظر آئے گی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، نیکی کا یہ حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت کے اندر بھی قرآن پاک نے بتایا کہ یہ ایک دوسرے کی ولی ہے، ایک دوسرے کے مددگار ہے، ایک دوسرے کے ہم خیال رکھنے والے لوگ ہیں، المعروف کا حکم دینے والے ہوں گے اور المنکر سے روکنے والے، ٹھیک ہے۔ اب معروف اور منکر قرآن پاک کی بہت ایک مستعمل اصطلاح ہے، ٹھیک ہے، اور چونکہ یہ لفظ زمانہ نزول قرآن سے پہلے عربوں میں رائج تھا، ظاہر سی بات ہے، تو ایک تو ہمارے ہاں ایک مفہوم اس کے لیے آتا ہے کہ جو عمل دین کے مطابق ہو معروف ہے، جو اس کے خلاف منکر ہے، بالکل ٹھیک ہے، یعنی وہ معروف اور منکر کو پہچاننے کا ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن عرب معاشرے میں زمانہ جاہلیت میں یہ لفظ استعمال وہ لوگ کرتے تھے، تو معروف سے معاشرے کی وہ معروف اقدار ہے جس کو معاشرے میں جو جانا پہچانا ہو، ٹھیک ہے، جس کو لوگ اچھا سمجھتے ہو جن کاموں کو، اور منکر سے وہ سارے کام مراد ہے جو اس معاشرے کے اندر برے سمجھے جانے والے کام۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ ان اقدار کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح اقامت صلاۃ کرتے ہیں، یعنی اپنا تعلق اپنے خدا سے جوڑتے ہیں، اس کے اندر یہ تگ و دو کرتے ہیں، وہ یؤتون الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی انسان اپنے آپ سے بلند ہو کر دوسروں کے نشوونما کی بھی فکر کرتا، تو یہ مومن کی شخصیات میں سے، شخصیت کی جو خوبیوں میں سے یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے حیوانی وجود سے، حیوانی سطح سے بلند ہو گیا، کیونکہ حیوانوں کے اندر جب تک اس کا مادہ وہ بھی ٹھیک ہے، وہ آدمی کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا مذکر کو، ٹھیک ہے، تو جو ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچے کو صرف اس وقت تک دیکھتی جب تک اس کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ٹھیک، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، جب وہ بچہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے تو پھر ماں بھی اس کے ساتھ بالکل اس کا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہوتا، یعنی کوئی جانور یہ نہیں ہوگا کہ اس کو کچھ کھانا ملے تو وہ لے کے آئے کہ آپ بھی اس میں سے تناول فرمائے، وہ کسی اور جانور کو آفر بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ اپنا پیٹ بھرے گا، جب اس کا پیٹ بھرے اس کا وہ بے فکر ہو جائے گا، جو بھی لے جانا چاہے لے جائے،
تو یہ حیوانی سطح ہے جس کے اندر ہم صرف اپنی ذات اور صرف اپنے لیے سوچتے اپنے دائرے میں، یا زیادہ سے زیادہ ہم بچے کے لیے سوچتے جس طرح ایک مادہ جانور جو اپنے بچے کے لیے سوچتی ہے۔ تو قرآن یہ بار بار بات کر رہا ہے ینفقون کرتے ہیں، اور باقی آیتوں کے اندر بھی اس چیز کو بہت بیان کیا، ٹھیک ہے، اور بھی اس کے علاوہ بھی اور ایسے اس کی شخصیت کی خوبیاں بتائی جس کے اندر انسان اپنی ذات سے اپنی سطح سے بلند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 میں ہے کہ مومن کی جو خوبیاں بتائی کہ توبہ کرنے والے، ٹھیک ہے، یعنی جیسے ہی انسان ہے نا، انسان غلطی کرے گا، گناہ کرے گا، اس سے زیادتیاں ہوں گی دوسروں کے معاملات میں، دوسروں کے حقوق میں کمی کوتاہی، یہ سب کچھ، تو جیسے اس کو اظہار ہو جائے، جیسے اس کو اس کا احساس ہو جائے تو وہ فوراً پلٹنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے۔ یہ جو احساس ہے انسان کو گناہ کا یا غلطی کا یا ایک جرم کا، تو اس احساس کے نتیجے میں انسان اس جرم سے، اس گناہ سے، اس غلطی سے پلٹنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو تائب کہا یہاں پر، یعنی وہ حساس شخصیت کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو احساس گناہ کی ہم بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ بہت بری ہے یا بہت اچھی چیز ہے، تو یہ درمیان کی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ کوئی کہے کہ بالکل آپ احساس گناہ ہی ختم کر دو تو پھر وہ بے حسی کی انتہا پہ انسان چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ یہ چیز سوار ہو تو انسان نفسیاتی مسائل کا شکار ہوگا۔ تو مذہب اس کے لیے حل دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، انسان ہونے کی حیثیت سے آپ سے غلطیاں ہوں گی، ٹھیک ہے، آپ غلط کام کریں گے، آپ سے ان کاموں وہ کام آپ سے سرزد ہوں گے جس کو منع کیا گیا، جس کو جرم تک بھی جس کو کہا گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے آپ کو اس کا احساس ہو آپ نے پلٹنا ہے۔ تو یہ ایک صفت ان کی بتائی کہ ان کی شخصیت کی خوبی یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے، ٹھیک ہے، تکبر نہیں کریں گے، غرور نہیں کریں گے، میں کس طرح سے پلٹوں، میں کیسے اس سے معافی مانگوں گا، تو ان کی شخصیت کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، یا جسٹیفائی نہیں کریں گے، ہاں جسٹیفائی بہت زیادہ نہیں کریں گے، لیکن انسان کرتا ہے بار عقل جو اس کے ساتھ ہے موجود ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری چیز نے بتایا کہ العابدون، ٹھیک ہے، خدا کی عبادت کرنے والے، عبادت گزار ہوں گے۔ الحامدون، ان کے زبان سے حمد اور ثنا کا سلسلہ جاری رہے گا۔ السائحون، اب اس کے دو ترجمے ہیں، ایک تو یہ کہ روزہ رکھنے والے، اور دوسرے اس کا مطلب ہے سیاحت کرنے والے، ٹھیک ہے۔ اور الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہیں یہ، اور خدا کے حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اسی طرح سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 1 سے آگے تک جو مومن کی جو خوبیاں یا اس کی جو شخصیت کی جو صفات بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ مومن کامیاب ہو گئے۔ اب یہ کون ہے؟ جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ لوگ جو للزکوٰۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ کو کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ سال میں آپ نے ایک مرتبہ دے دی اس کا بالکل بے غم مسافر ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ فاعلون کا لفظ یہاں پر یہ اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے، یعنی نشوونما، دوسروں کی پرورش اور دوسروں کے لیے اپنی ذات سے اٹھ کر جو کرنے کا جو عمل ہے یہ فاعلون ہے، یہ کام وہ مستقل کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ صرف رمضان کا انتظار نہیں ہوگا کہ ثواب زیادہ ملے گا تو چلو بندہ بھوک سے مرے، آپ نے کہنا نہیں میں نے رمضان میں ہی زکوٰۃ دینی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ للزکوٰۃ فاعلون، ٹھیک ہے، وہ ہے جو اس دوسروں کی نشوونما کے فکر میں اس عمل کو مسلسل وہ اپنی ذات کا حصہ بنائے وہ بیٹھیں گے، ٹھیک ہے۔ جہاں ان کو موقع ملا، جہاں ان کو لگا کہ اللہ کی طرف سے ہمیں توفیق ہے، تو وہاں پر اپنا ہاتھ بڑھانے کے لیے وہ تیار ہوں گے۔ لغو سے انحراف کریں گے، یعنی لغو سے مراد وہ کام جو آپ کو آپ کی زندگی کے بنیادی مقاصد سے منحرف کرے، اس سے وہ اجتناب کریں گے۔ اتنا فالتو ٹائم ان کے پاس نہیں ہوگا، اتنا وقت ان کے پاس ضائع کرنے کو نہیں ہوگا کہ آدمی سوچے لاک ڈاؤن میں کیا کرے، کرنے کو بہت کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ انسان اگر اس کو اپنے زندگی کے لیے بلند مقاصد کا تعین کر لے تو پھر وقت نہیں بچتا، ٹھیک ہے۔ تو لغو میں پھر پڑھنے کے لیے اس کے پاس وقت بھی نہیں ہوتا۔ تو قرآن نے کہا کہ مومن جو ہے وہ اپنے آپ کو لغو کاموں سے، بے مقصد کاموں سے، فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔ اسی طرح والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، ٹھیک ہے۔ وہ ہے جو اپنی پاک دامنی اور اپنی عفت اور عصمت کا خیال رکھنے والے ہوں گے۔ اس کو بھی قرآن نے جگہ جگہ مومن کی صفات میں اس کو بیان کیا۔ اور پھر اس کے بعد ہے والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، وہ ہے جو اپنی امانتوں اور جو عہد معاہدہ ہے ان کا یہ خیال رکھنے والوں گے، ٹھیک ہے۔ تو مومن کی شخصیت کے اندر پاک دامنی کا تصور بھی موجود ہوگا، ٹھیک ہے، چونکہ وہ جو جنسی جذبہ ہے وہ جبلت انسان کی ہے، ٹھیک ہے، اس کی جبلت کے اندر وہ موجود ہے۔
اب اس جنسی جذبے کی تہذیب کا مذہب حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بالکل ختم کرنے کا اس نے کہیں حکم نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جو اس طرح کی روایات آتی جس میں کچھ لوگوں نے خواہش کا اظہار کیا تو حضور نے ان سے ناراضگی کا اظہار فرمایا، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی خوبی بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی اس صلاحیت کو بالکل ختم کر دیں، ٹھیک ہے، آپ کے اندر وہ خواہش ہی نہ اس کا، آپ کا دیکھو جی میں تو پاک دامنی پئی، تو آپ کے پاس تو وہ خواہش ہی نہیں رہی۔ تو یہ مذہب جو بات کرتا ہے بار بار کہ پاک دامنی کا خیال رکھنے والے، اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنے والے، تو اس کے اندر بات یہ ہے کہ اس کو تہذیب کے دائرے میں رکھا جائے اور جو اس کے لیے اس نے حدود بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر امانت کا خیال رکھنا اور معاہدوں کی پاسداری، یہ بھی مومن کی شخصیت کا لازمی حصہ ہے اور ہونا بھی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ انسان اس پہ بھروسہ کرے، اس کے پاس کوئی راز کا امانت کے طور پر رکھوائے یا کوئی قیمتی چیز، کوئی مال وغیرہ جو بھی چیز، تو اس میں ہمیں بھروسہ ہو، اعتماد ہو کہ یہ بندہ 2 نمبری نہیں کرے گا، خیانت نہیں کرے گا۔ اسی طرح معاہدے کی پاسداری، ٹھیک ہے، عہد و معاہدہ، ہم اس کو بہت کم اہمیت دیتے ہیں، قرآن نے اس کو بہرحال مومن کی بنیادی جو شخصیت کی خوبیاں اس میں جگہ جگہ معاہدوں کی پاسداری کو بھی اس نے شامل کی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آخر میں پھر کہا کہ وہ لوگ جو اپنی صلاۃ کی حفاظت کرتے، تو یہ جو صلاۃ ہے نا، نماز جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اصل میں عبادت کی شکل ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم عبادت، العابدون جو اس کی ایک صفت بتائی تھی مومن کی، تو عبادت کی ایک صورت، ایک شکل ہے وہ نماز کی شکل میں، ٹھیک ہے، صلاۃ کی شکل میں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس خدا کے ساتھ، اس ہستی بالا کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہو۔ اسی لیے علامہ اقبال نے اپنے خطبے میں صوفی کی عبادت کی بات کی ہے، فلسفی کی عبادت کی بات بھی کی ہے اور سائنسدان کی عبادت کی، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں عبادت میں لگے ہوئے، ٹھیک ہے۔ صوفی ایک عام مذہبی جو مسلمان ہوگا وہ نماز، ذکر، اذکار کے ذریعے، ٹھیک ہے، خدا کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا ہے۔ فلسفی اپنے دانش کی بنیاد پہ خدا کے ساتھ اس کا تعلق اور اس کا ایک لیول دوسرا ہوگا، اور ایک سائنسدان اگر خدا کی کائنات پہ ان چیزوں پہ غور کرتا ہے تو یہ سب عبادت کی شکل ہیں۔ لیکن مذہب نے نماز کے نام سے باقاعدہ ایک مربوط، ایک منظم، ایک طریقہ بتا دیا گیا۔ تو قرآن نے جگہ جگہ مومن کی یہ بھی خوبی بتائی ہے کہ اس بالاتر ہستی سے اس کا تعلق اتنا زیادہ مضبوط ہونا چاہیے کہ اس کے لیے وہ مسلسل اس میں تگ و دو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ 5 وقت کا بولا، پھر نوافل کا الگ سے، اور یہ ساری چیزیں، تو یعنی فذکروا اللہ ذکرا کثیرا بھی وہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ تو اب چونکہ ہمارے ہاں یاد سے صرف یہی ہے کہ ذکر، ہاتھ پہ تسبیح کے دانے گن لیے، یا نماز کی رکعتیں کچھ ہم نے زیادہ کر لی فلاں فلاں، تو وہ پھر بھی ذکر کثیر تو نہیں ہوتا نا۔ تو ذکر کثیر یہ ہے کہ آپ اس بالادست ہستی کے ساتھ اپنے اس تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لیے جو آپ کے ساتھ ہو سکتے، حالت نیند میں بھی آپ کو اس کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ذکر کثیر کہا گیا۔ تو نماز اس کی ایک شکل ہے۔ سورہ النمل کی آیت نمبر 1، 2، 3 میں ہے کہ یہ کتاب مبین ہے اور اس میں ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ کون ہے وہ؟ جو یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ یوقنون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پہ ان کا یقین ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ان کی شخصیت کی 3 خوبیوں کو بیان کیا۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 میں ہے کہ یہ اہل کتاب کے سارے لوگ برابر نہیں ہے، ان میں سے ایک گروہ ہے جو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں اور سجدے کی حالت میں رہتے ہیں، اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور اچھی بات کا حکم کرتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں اور نیک کاموں میں دوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہی لوگ نیک بخت ہے۔ تو یہاں پر بھی باقی صفات وہی ہے جس کا ذکر آیا کہ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، معروف کا حکم، منکر سے روکنا، اور اس کے ساتھ یہ کہا کہ الخیرات میں یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، ٹھیک ہے۔ یعنی بلائی اور خیر کا جو بھی کام ہے اس میں یہ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، اس کے اندر لوگ سستی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ الخیر کا لفظ پہ بھی ہم بات کریں گے اگر دوبارہ کوئی موقع ملا۔ جو نیکی کے لیے قرآن مجید میں جو الفاظ ہے اس میں سے لفظ خیر بھی ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن نے یہ کئی جگہوں پر کہا کہ فاستبقوا الخیرات، الخیرات میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو، ٹھیک ہے۔ تو خیرات یعنی ہر طرح کی بلائی کا کام، وہ ہر وہ کام جو آپ اپنی ذات کی سطح سے بلند ہو کر کرتے، وہ سارے خیرات کے اندر شامل ہے۔ خیر، ہمارے ہاں تو خیرات
صرف ایک اس کے لیے خیرات دینا کے معنی میں آتا ہے، لیکن عربی میں یہ تمام بلائیوں کے لیے. تو قرآن نے یہاں پر بھی ایک سورہ الفرقان کی آیتوں میں آیتیں نہیں پڑھتا ہوں، اس کا مفہوم بتاتا جاتا ہوں. اس میں بھی اس نے جو مومن کی شخصیت وہاں پر اس نے عباد الرحمن کہہ کے اس کو پکارا ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں پر جو اس کی شخصیت کی جو مثبت اقدار اور منفی اقدار دونوں کو بیان کیا کہ اس کے اندر یہ بری چیزیں نہیں ہوں گی اور یہ اچھی چیزیں ہوں گی. اس میں سے ایک چیز یہ بتائی کہ ان کے اندر عاجزی ہوگی، ٹھیک ہے، ہونن، اور جب ان سے کوئی جاہل مخاطب ہوگا تو وہ سلام کرے. اب یہاں پر ہون یعنی جو عاجزی ہے ان کے اندر، اس عاجزی کا یہ تقاضا ہوگا کہ جاہل آدمی سے نہیں اٹھ جائے. اب جاہل سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک تو ہم کہتے ہیں بے پڑھا لکھا ہونا، ٹھیک ہے، اس مفہوم میں نہیں، ان پڑھ اس مفہوم میں نہیں. یہاں پر جاہل سے مراد وہ شخص جو جس کی عقل اس کے جذبات پہ غالب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے جذبات ہمیشہ اس کی عقل پہ غالب رہتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ جب بھی کوئی ری ایکشن دے گا، جب بھی کوئی رد عمل دے گا تو وہ عقل کو ماتحت کر کے جذبات کو اوپر رکھے گا، ٹھیک ہے. تو جذبات سے مغلوب ہونا جس کو ہم کہتے ہیں، اور قرآن پاک نے بھی، مذہب نے بھی، فلسفے نے بھی، سب نے یہ بات ترجیحی بنیاد پہ رکھی کہ انسان کو اس کے جذبات جو ہے وہ عقل یا شریعت کے سے تابع ہونا چاہیے، ورنہ انسان کے وہ جذبات بہت تباہی مچا سکتے. تو یہاں پر الجاہلون، زمانہ جاہلیت بھی اسی لیے ان کو کہا گیا نا کہ وہ جذبات پہ قابو نہیں رکھتے تھے، ٹھیک ہے. ذرا سی بات ہوئی پانی پلانے پہ اور 50 سال تک ان کی جنگیں چلی، تو یہ جہالت تھی، تو اس کو قرآن نے جاہلیت کا دور کہا. تو یہاں پر یہ کہا کہ مومن جو ہے ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. قرآن نے عاجزی کو بہت خوب قدر، بہت زیادہ اہمیت کے طور پر بیان کیا جگہ جگہ، ٹھیک ہے. عاجزی، انکساری، ٹھیک ہے. جس درخت کے اوپر جتنے زیادہ پھل لگے ہوں گے اس کی شاخیں جھکی ہوئی ہوں گی، ٹھیک ہے، اور جو اس درخت پہ جتنے کم پھل ہے اس کے شاخیں اسی طرح صبح سے اکڑی ہوئی نظر آتی ہے. تو یہ اس بات کی نشانی ہوگی عاجزی کا، کسی کے انسان کے اندر ہونا، انکساری کا ہونا. تو کہا کہ اس عاجزی کی وجہ سے ٹھیک ہے ایک آدمی جذبات سے مغلوب ہو کے آپ کی بے عزتی کرے، ٹھیک ہے، آپ کو اس طرح سے کوئی گالم گلوچ کرے جس سے آپ کی جذباتی مجروح ہو. تو قرآن نے کہا کہ نہیں، یہ ہون ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنے آپ کو عاجز رکھنے والے لوگ ہیں. تو ایسے جب لوگوں سے ان کو واسطہ پڑے گا تو یہ گزر جائیں گے سلام کر کے، ٹھیک ہے. یبیتون لربہم سجدا و قیاما، کہ وہ اپنے رب کے سامنے سربر سجود ہوں گے، قیام کی حالت میں رہیں گے، یعنی خدا کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے اس کی مضبوطی کی ان کو ہمیشہ فکر ہوگی، کہیں وہ کمزور نہ پڑ جائے، ٹھیک ہے. اسی طرح عذاب جہنم سے خوفزدہ رہیں گے کہ ان کو یقین ہوگا کہ ایک اور زندگی ہے جس کے اندر تباہ کن زندگی بھی ہو سکتی ہے، خوشحال زندگی بھی، اس سے وہ ہمیشہ خوفزدہ رہتے ہیں اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگلی آیت ہے کہ جب یہ خرچ کرتے ہیں تو نہ یہ فضول خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی یہ کنجوسی کرتے ہیں، یہ بیچ میں رہتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک مومن کی نفسیات یا اس کی جو شخصیت ہے اس میں اعتدال کی طرف اشارہ کیا. جو انفاق ہے، سخاوت ہے، ہاتھ کا کھلا ہونا ہے، یہ زمانہ جاہلیت کی خوبیوں میں سے خوبی تھی، ٹھیک ہے. ان کے ہاں بھی وہ شخص بہت قابل احترام ہوتا تھا جو سخی ہوتا تھا، لیکن ان کی سخاوت وہ مالداروں پہ ہوتی تھی، ٹھیک ہے. یعنی جو بندہ، ہاں، ریاکاری، ٹھیک ہے. اور یعنی اب جو اوپر کے طبقے کے بڑے بڑے تاجر جیسے مکے کے تھے وہ خرچ کرتے تھے، لیکن وہ غریبوں پہ نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، یتیموں پہ نہیں کرتے تھے، مسکینوں پہ نہیں کرتے تھے. یعنی اس جگہ وہ کبھی انفاق نہیں کرتے تھے جہاں سے ان کو ملنے کی امید نہ ہو. ہاں، اپنے شراب کی محفلیں ہو تو مہنگی سے مہنگی شراب کے اوپر پیسہ لوٹانے کے لیے بندہ تیار ہے، اپنا جانور کوئی ہے اس کو فوراً ذبح کر کے کھلانے کے لیے تیار ہے. تو سخاوت ان کے ہاں بہت تھی، لیکن اس سخاوت کا جو کرنے کا جو مقام تھا، یہ جو جگہ تھی یا جو اس کا اظہار تھا اس کا غلط تھا. تو مذہب نے اس کو سب سے پہلے درست کیا. یعنی قرآن جو جگہ جگہ یہ کہہ رہے کہ آپ یتیم کو دو، مسکین کو دو، فقیر کو دو، کنگلے کو دو، تو بھائی کیوں دے؟ اس سے تو آپ کو کچھ بھی نہیں مل رہا. ہو سکتا ہے کچھ دعا مل جائے بس، یا کوئی شکریہ ادا کرے، اس کے علاوہ تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا نا اس سے. تو یہی مذہب چاہتا تھا. یعنی معاشرے عرب پہ جاہلیت میں سخاوت کی بہت اہمیت تھی، لیکن ان کی سخاوت اپنے ہی کلاس کے لوگوں میں، ٹھیک ہے. جو سخی ہوتا تھا پیسہ والا، وہ پیسہ والوں میں بہت سخی ہوتا تھا، ان میں لوٹاتا تھا وہ، ٹھیک ہے. ہاں، کبھی لنگر شاید وہ چلا دیتے ہوں گے، لیکن عام طور پر ایسا نہیں تھا. جہاں ان کی تعریف نہ ہو، جہاں پر ریا نہ ہو، جہاں پر واہ نہ ہو، وہاں پر وہ نہیں کرتا. تو قرآن یہ کہہ رہے کہ مومن کی جو شخصیت اس میں اعتدال ہے، ٹھیک ہے. وہ جب خرچ کرنے پہ آئے تو لم یسرف، اسراف نہیں، ٹھیک ہے. اب انفاق فی سبیل اللہ جو ہے اس کے اندر تو شاید اسراف نہیں ہے. اسراف وہ ہے جو انسان اپنی ذات پہ خرچ کرتا، تو اس میں اس کو دیکھنا ہوگا، اور اس پہ کوئی ہمارے پاس پیمانہ نہیں بنا کے دیا مذہب نے، ٹھیک ہے. آپ کی ضمیر پہ چھوڑ دیا کہ آپ کی جو معاشی حالات ہے اس کے مطابق اور جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس کے مطابق آپ دیکھ لیجئے کہ اسراف کیا چیز بن سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور کیا چیز نہیں. تو یہ انسان کو اس کی ضمیر کے اوپر چھوڑ دیا کہ قرآن اس کو طے کر کے نہیں دیا.
تو یہاں پر یہ کہا کہ جب یہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچ ہوتے ہیں نہ ہی یقترو بالکل کنجوس ہو کے بیٹھے رہتے ہیں، یہ درمیان میں رہتے. اور سورہ بنی اسرائیل میں جو اخلاقی تعلیمات اس کے اندر بھی یہ بتایا گیا کہ مبذرین جو ہے وہ کانوا اخوان شیاطین، ٹھیک ہے، شیطان کے بھائی ہے. اور پھر اس میں بھی جب انفاق کو اس نے کہا کہ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط، ٹھیک ہے، سب کچھ لٹا کے بھی نہیں بیٹھنا ہے اور بالکل سب کچھ اپنے اوپر جمع کر کے سانپ بھی بن کے نہیں بیٹھنا، بلکہ انفاق. تو یہاں پر بھی قرآن نے کہا انفاق کرتے یہ لوگ خرچ کرتے ہیں اور اس خرچ میں نہ یہ حد سے بڑھتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں. اگلی جو مومن کی شخصیت ہے اس کی جو مثبت صفت ہے، شرک نہیں کریں گے خدا کے ساتھ، کسی جان کو یہ لوگ قتل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، انسانی جان کی اہمیت اور عظمت ان کے دماغوں میں موجود رہے گی. اور ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور اپنی پاک دامنی کا یہ لوگ خیال رکھیں گے، عفت کا اور عصمت کا. اس کے بعد قرآن نے کہا کہ جو لوگ یہ نہیں کریں گے ان کو پھر عذاب دیا جائے گا اور قیامت کے دن وہ اس عذاب میں ہمیشہ رہیں گے. ہاں لیکن اگر انسان ہونے کے ناطے انسان سے غلطی ہو جائے اور اس غلطی سے وہ رجوع کرے تو قرآن نے کہا کہ جو توبہ کرے گا، ایمان لے آئے گا اور عمل صالح کرے گا تو پھر ایسے لوگوں کے گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. اس کے بعد ہے اگلی آیت نمبر 72 میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زور کی گواہی نہیں دیتے، ٹھیک ہے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے. اور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اگر لوگ بے مقصد فضول کاموں میں زندگی کے بلند مقاصد سے بے پرواہ ہو کے وقت پاس کر رہے، ٹائم برباد کر رہے، لغو میں مصروف ہے، تو یہ اس میں خود بھی بہہ نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ اس میں خود بھی اپنے آپ کو نہیں وہ کریں گے بلکہ وہ اس سے کرام ہو کے گزر جائیں گے، ٹھیک ہے. اگر اس نے دیکھا کہ سارے ہی لوگ ماشاءاللہ سے 24 گھنٹے سوشل میڈیا پہ، تو وہ یہ نہیں کہے چلو میں بھی لگا رہتا ہوں، نہیں، وہ اپنے آپ کو بچائے گا، ٹھیک ہے. بالکل استعمال نہ کرنے والی بات تھی، لیکن ایک بے مقصد کے بندہ چل ٹائم بہت زیادہ ہے، کیا کرے، ضائع ہی نہیں ہو رہا تو چلو، ہاں کیا چیز کلنگ ٹائم، ہاں ٹھیک ہے. تو یہ چیز ان کے اندر نہیں ہوتی. سب لوگ کر مرو کرام، وہ شائستگی سے اپنا راستہ نکال لے گا، وہ وہاں سے چلا جائے گا کیونکہ اس کے پاس کام بہت ہے بھائی، اس کے پاس فالتو وقت نہیں ہے. تو یہاں پر بھی یہ کہا کہ مرو باللغو مرو کراما. اور جب ان کے سامنے خدا کی آیات کا اور احکامات کا ذکر کیا جائے تو پھر اندھے بہرے بن کے بس سر ہلاتے ہوئے نہیں چلیں گے بلکہ غور و فکر سے کام لیں گے، ٹھیک ہے. کسی نے کہہ دیا دین کی بات تو اس پہ خود بھی غور کریں گے کیونکہ یہ غور کرنے کے عادی ہوتا ہے، عقل و فکر کو یہ لوگ استعمال کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اپنی اولاد سے اور اپنے ہم جو جوڑے ہیں، میاں ہو یا بیوی، یہاں پر ازواج کا ہمارے عام تو بس بیویاں ترجمہ کرتے، تو جب عورتیں یہ دعا کریں گے تو پھر وہ بیچاری پتہ نہیں کیا دعا کرے، تو ازواج کہا گیا، ٹھیک ہے. تو دونوں ایک دوسرے کے زوج ہے، تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو زندگی کے ساتھی ہونے کے ناطے دونوں اس زندگی کی گاڑی کو چلا رہے، ٹھیک ہے. ایک نئی نسل دینے کے لیے انہوں نے آپس میں ایک رشتہ بھی طے کیا، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ان کی یہ خواہش ہوگی کہ قرۃ اعین بن جائے، ٹھیک ہے، ان کی اولاد بھی اور وہ جو رشتہ ہے دونوں کا وہ آنکھوں کی ٹھنڈک، سکون کا ذریعہ، ٹھیک ہے، چک چک کا ذریعہ نہ ہو، لڑائی جھگڑے کا نہ ہو، ٹھیک ہے، دنگے فساد کا نہ ہو، گھر کو جہنم بنانے کا نہ ہو، قرۃ اعین. اور یہ بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے. جب آپ کے گھر میں سکون نہ ہو دونوں میں اور بچوں کے حوالے سے تو پھر وہ انسان باہر کیا سکون تقسیم کرے گا بیچارہ. تو اس لیے ان کی خواہش یہ ہوتی ہے، ان کی آرزو یہ ہوتی ہے، ان کی تمنا یہ ہوتی ہے. اور یہ صرف خواہش نہیں، انسان خواہش کر کے بیٹھ جائے ایسا نہیں، بلکہ اس کے لیے وہ تگ و دو کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے حصول کے لیے کوشش کریں گے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور متقیوں کے پیشوا ہونے کی بھی ان کی خواہش ہوگی. یہ سارے یہ مومن کی خوبیاں یا اس کی شخصیت کی وہ صفات بتائی. اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے پھر خدا کے نزدیک جنت ہے، بما صبروا، جیسے ہم نے صبر والی اس پہ بات کی تھی کہ یہ ساری خوبیاں وہ ہے جس کو اپنانا کوئی آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ صبر کی مستقل مزاجی کی ضرورت ہے انسان کو. تو یہ ساری اس کے اندر مومن کی وہ خوبیاں بتائی. سورہ رات کی آیت ہے، اس کے اندر اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو صبر کریں گے اپنے رب کی رضامندی کی تلاش کے لیے، اقامت صلاۃ کریں گے، جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ کھلا اور اعلانیہ اور خفیہ خرچ کریں گے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، یہ ایک اور، ٹھیک ہے، یعنی ان میں سے باقی جو خوبیاں تھیں، ایک تو صبر کی بھی یہاں پر خوبی بتائی گئی کہ ان کی شخصیت میں صبر کا پہلو ہوگا، اور اس کے اقامت صلاۃ، اور جو کچھ خدا نے ان کو دیا اس کو خرچ کریں گے، ٹھیک ہے. تو اب جو کچھ میں آپ کو ہو سکتا ہے خدا نے کسی کو دولت میں زیادہ کیا تو وہ اس کو خرچ کرے، کسی کو اللہ نے علم میں زیادہ کیا تو اس علم کا انفاق کرے، کسی کو خدا نے کوئی اور ایسی صلاحیت دی جس سے میں ہمیشہ یہ جو انفاق یا زکوٰۃ ہے اس میں آپ ذہن میں رکھیے گا، آپ اپنی ذات سے بلند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اس کے اندر آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ میں نے 2 روپیہ خرچ کیا تو 3 روپے مجھے ملنا چاہیے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں، اس سے بلند ہو جانا، ٹھیک ہے.
تو وہ جو ذہن ہے انسان کے اندر شیئر کرنے کا، تقسیم کرنے کا، خدا نے جو بھی کچھ آپ کو اضافی دیا آپ اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس لیے مما وہ بار بار کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی کہ انفقوا مما رزقناہم، جو کچھ ہم نے دیا. تو ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کو اللہ نے مالی لحاظ سے نہیں دیا تو ان کو کچھ اور چیز دی ہوگی جس کے ذریعے وہ اس معاشرے کی تعمیر و ترقی میں کام لے سکتا ہے وہ انسان. تو اس لیے قرآن اس کو، اور اگلی چیز کہ حسنہ کے ذریعے سیئہ کو ہٹاتے ہیں. یعنی اگر کوئی برائی ہے، کوئی ان کے ساتھ برا ہو رہا ہے تو اس برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا. یہ بھی قرآن نے جگہ جگہ بیان کی. ٹھیک ہے، البتہ اس نے اجازت دی ہے کہ عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ٹھیک ہے، کہ اگر آپ کسی کی زیادتی، ظلم یا برائی کا بدلہ آپ اس کو برائی سے دینا چاہو تو قرآن نے اجازت دی ہے، لیکن اسی آیت میں کہا کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اور سورہ زمر میں غالباً اس نے کہا کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ جو برائی کو بھلائی سے ہٹانے کا جو ہے، تشدد کو عدم تشدد کے ذریعے سے جو ختم کرنا ہے، قرآن نے کہا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. اور کہا کہ یہ صرف انہی لوگوں کو یہ صفت ان کے اندر پیدا ہو سکتی ہے جو صبر سے کام لے، اور جو بہت صاحب قسمت لوگ ہیں یہ ان کے لیے. تو یہاں پر بھی قرآن یہ کہہ رہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں گے. ٹھیک ہے، بہت مشکل کام ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار. حضرت یسوع مسیح علیہ السلام کا جو فرمان گرامی ہے، لوگ ہمارے ہاں تو اس کو اس طرح سے لیتے کہ اگر کوئی دائیں گال پہ تھپڑ مارے تو بائیں بھی پیش کر دو. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کہ کرے تو آپ لازماً پیش کریں، ہوتا ہے کہ آپ کے اندر اتنی برداشت ہو کہ اگر کسی نے اس طرح سے کیا تو آپ، کیونکہ تشدد سے تشدد کا خاتمہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہمارے ہندوستان کے عظیم جو دانشور اور کچھ مسلم اہل نبی بدھا جو ہے، سدھارتھ بدھا گوتم، ان کا بھی وہ ہے. ٹھیک ہے، عدم تشدد. لیکن عدم تشدد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ظلم کو سہتے چلے جائیں، یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس ظلم سے، اس زیادتی سے، اور خاص طور پر وہ ظلم اور زیادتی جب معاشرے کے اندر وہ لوگوں کو متاثر کرے تو اس کو ختم کرنے کے لیے جو حکمت عملیاں ترتیب دینا، وہ سب بھی اس کے اندر شامل ہے. لیکن انفرادی کسی کے ساتھ ہم آپس کے تعلقات ہیں جس میں اونچ نیچ ہے، کمی زیادتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ماں بچے ہے، اولاد اور والدین ہے، دوست احباب ہے، بہن بھائی ہے، اور باقی استاد و شاگرد ہے. یہ سب، جس سے میرا بہت آپ لوگوں کو ٹائم زیادہ لے رہا ہوں تو یہ بھی شاید تھوڑا سا غلط کام ہے، میں ابھی بند ختم کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑی زیادتی ہو جاتی ہے نا کہ انسان 1 گھنٹہ ٹائم نکال کے آتا ہے، دوسرے نے 1.5 گھنٹہ بٹھا دیا. اگر کسی نے وہ یہ تو ہمیں مل رہا ہے سر. اچھا، یہ تو آپ انفاق کر رہے ہیں. خیر، وہ بندہ وقت کی پابندی میں کوشش کرتا ہوں. بس یہ میں بات یہاں ختم کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو قرآن نے یہ جو صفت بتائی کہ الحسنہ کے ذریعے سیئہ کو ہٹانا، تو یہ بھی مومن کی اس شخصیت کا حصہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مزکہ شخصیت، تعمیر شدہ شخصیت. ٹھیک ہے، جو جس کو کفر کے مقابلے کی جو شخصیت ہے، تو اس کے اندر یہ چیز بھی قرآن نے جگہ جگہ بیان کی ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا. ٹھیک ہے، اور جب بھلائی کر دو تو شکریہ کی بھی آپ کو امید نہ ہو، یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن قرآن کہتا ہے یہ کرتا. مومن کی جو صفات اس نے سورہ الدہر کے اندر بتائی. ٹھیک ہے، کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً. یہ بہت مشکل کام ہے کہ بدلہ تو دور کرتا ہے، شکریہ بھی نہیں کہو. ٹھیک ہے، تو ہم تو فوراً برا بنا لیں کہ شکریہ بھی نہیں کہا اس نے، اور اس نے ایسا بھی نہیں کہا. تو یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ نے خدا کی راہ میں دیا ہے، اپنی ذات سے بلند ہو کے دیا ہے، تو بس ختم. تو یہ جو مومن کی مثبت شخصیت ہے، اس کی صفات ہے، اس میں سے وہ بھی چیز شامل ہے، اور یہ کہ برائی کا بدلہ لوگ بلائی سے دیں گے. ٹھیک ہے، اور یہی بات سورہ القصص کے اندر بھی ہے. اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ. ٹھیک ہے، کہ یہ جن کو اللہ جنت دے گا، کامیاب جو لوگ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ ڈبل اجر دے گا صبر کی وجہ سے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہٹایا ہوگا، جو ہٹاتے ہوں گے اچھائی کی ذات برائی کو، اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس سے یہ انفاق کرنے والے ہوں گے. اسی طرح آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 سے آگے دیکھ لیجئے گا، 2-3 آیتیں جس کے اندر مومن کی شخصیت کا اظہار ہے کہ وہ کن صفات کا حامل ہوتا ہے. اسی طرح سورہ البقرہ کی شروع کی آیتیں 3، 4 اور 5. ٹھیک ہے، جس میں انفاق کا، صلاۃ کا، ایمان بالغیب کا،
اور پچھلی کتابوں پر ایمان، اپنے نبی پر ایمان، ان سب کا ذکر ہے. یعنی آپ اب ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ جو جس گروہ سے یا جس مذہب سے آپ کی وابستگی، آپ اس میں دوسرے انبیاء کو جن کی تعلیمات وہی ہے ان کو ماننے میں آپ کو کوئی عار نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک خوبی ہوتی ہے نا کہ ہم دیکھیں نا، ہم اپنے جو چھوٹے چھوٹے گروہ ہے، سیاسی پارٹیاں ہم لوگوں کے جو، اس میں ہم دوسری پارٹی کی کسی صفت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. میں ایک مثال دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی انبیاء، یعنی مذہب کے معاملے میں تو انسان اور سخت ہو جاتا ہے کہ میں کیسے اس مذہب کی، اگر میں نے اس مذہب کی تعریف کر دی تو اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ میں، لوگ کیا کہیں گے کہ اس مذہب میں بھی یہ خوبیاں ہیں. تو میں بتانا سیاست سے یہ باقی ہم جو چیزوں سے میں مثال اس لیے دے رہا ہوں، ہاں یہ مشکل کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے نہیں، جو متقی ہے، جو مومن ہے، وہ تعصبات سے بالاتر ہو چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، خوبی جہاں نظر آئے اس کی تعریف کریں گے، جہاں خامی نظر آئے اس کے اوپر وہ لوگ بات کریں گے، اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے. کسی شخص سے، کسی گروہ سے ان کو مسئلہ نہیں ہے، بلکہ صفات سے مسئلہ ہے، منفی صفات اور مثبت صفات، وہ اس پہ نظر رکھنے والے ہوں گے. خیر، یہ اور سورہ المعارج کی وہ آیت بھی دیکھ لیجئے گا. تو ان ساری آیتوں سے اور بہت زیادہ جہاں پر مومن کی خوبی، متقی کی، مخبتین کی، مسلم کہہ کر اس کی جو خوبی آپ ان سارے اقدار کو ان کو جمع کیجئے. اگر آپ قرآن کو اس طرح سے پڑھتے ہیں ترجمے سے، تو انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک بہت اچھا مواد آپ کے سامنے جمع ہو جائے گا، جن کو سامنے رکھ کر ہم اپنی شخصیت کی تعمیر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، متوازن شخصیت یہ بہت اہم ہوتا ہے، اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے انسان کی ساری تہذیبی جو سفر ہے وہ اسی کے حصول کے لیے سرگرداں. یعنی ایک چیز یہ ہے اس میں سے کہ متوازن شخصیت. ٹھیک ہے، اچھا انسان کیا ہوتا ہے، اچھے شخص کی خوبیاں کیا ہوتی، یہ انسانی فلسفے میں آپ کو مشترک ملے گا. ایک اور چیز، خدا نے اپنی صفت بھی المومن ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی اپنی بھی ایک صفت المومن ہے. تو اس حوالے سے اہل علم مختلف بات کرتے کہ اللہ کا مومن ہونے کا کیا مطلب ہے. تو اللہ کا مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس نے وعدہ کیا ان وعدوں کو پورا کرتا ہے، قابل بھروسہ ہستی ہے، آپ آنکھیں بند کر کے جس پہ اعتماد کر سکتے وہ خدا ہے. ٹھیک ہے، تصدیق کے معنوں میں بھی ہے، یعنی جو کچھ انسان یہاں سے نیک عمل کر کے جائے گا، خدا ان کو جھٹلائے گا نہیں، خدا اس کی تصدیق کرے گا، اس کو قبول فرمائے گا. اسی طرح اللہ مومن ہے، وہ لوگوں پہ ظلم نہیں کرے گا، لوگوں کو امن اور سکون دینے والی ہستی ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے پھر یہ کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ مومن کی ایک یہ نشانی ہے، یا اس کی شخصیت کی تعمیر کے لیے خدا کی صفات بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے. ٹھیک ہے، کہ ہم خدائی صفات کو اپنی حیثیت، طاقت اور استطاعت کے مطابق ہم اپنی شخصیت میں ان صفات کو پیدا کرتے جائیں گے، اس کا عکس نظر آنا چاہیے. بہت ساری صفات ہیں جو کہ خدا ہی کے لیے مخصوص ہے، اور جو صفات ہم اپنا سکتے ہیں وہ خدا کے مقابلے پہ بہت نیچے درجے پہ، لیکن اپنانا ہے. صبغت اللہ بھی جس کو کہا گیا، اور تخلقوا باخلاق اللہ. تو خدا کی صفات میں سے ایک صفت مومن بھی ہے. تو جو مومن ہوگا انسان، تو وہ اس خدائی صفت کا ایک عکس اپنے اندر رکھے گا. یہاں پر میری بات ختم ہو گئی ہے، بہت معذرت، آج ذرا لمبی بات ہو گئی میرے خیال سے.